بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے۔ مضمون ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم ہے۔ لیکچر ہمارے پاس ہے 33، باب ہے سوم معاشی ترقی۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے باب سوم کے تفصیلی سوالات۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے گزشتہ سبق میں جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں مختصر سوالات۔ آج ہم نے تفصیلی سوالات پڑھنے ہیں۔ تفصیلی سوال میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کے معدنی وسائل پر نوٹ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کی بہت سی چیزوں کو زمین کے اندر دفن کر رکھا ہے۔ پاکستان بھی اس قیمتی دولت سے مالا مال ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں معدنیات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین میں قدرت نے بیش بہا خزانے چھپا رکھے ہیں، لیکن مالی مجبوریوں، تربیت یافتہ عملے کی کمی اور جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اہم معدنیات پاکستان کے اہم معدنیات میں خام لوہا، کرومائٹ، تانبا، معدنی نمک، چونے کا پتھر، جپسم وغیرہ جو ہیں وہ سنگ مرمر گندک ہے، ہمارے پاس کوئلہ، گیس اور معدنی تیل وغیرہ شامل ہیں۔ خام لوہا ملک کی ترقی کے لیے لوہے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لوہا مختلف قسم کے آلات و اوزار سے لے کر بڑی بڑی زرعی اور صنعتی مشینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ملک میں خام لوہے کے جو ذخائر ہیں وہ اس کا جو ہے تقریباً جو تخمینہ ہے ہمارے پاس 500 ملین ٹن جو ہے لگایا گیا ہے۔ مقامات جو ہیں لوہے کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے کالا باغ ضلع میانوالی میں دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چترال میں لنگڑیال ہے، چاغی ہے، چلغازی ہے، ہماری بیلا ہے، ہمارے پاس نوکنڈی کے مقامات پہ جو ہے لوہا دریافت ہوا ہے۔ کرومائٹ یہ سفید رنگ کی دھات ہے جو ہائی سپیڈ مشینوں، فوٹوگرافی اور ہوائی جہاز، لوہے اور فولاد کو بدلنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذخائر جو ہے ہمارے پاس مسلم باغ ہے، چاغی، خاران، مالاکنڈ اور مند ایجنسی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تانبے کا استعمال جو ہے وہ مختلف جو ہے اشیاء میں استعمال ہوتا ہے، خصوصاً تارے بنانے کے لیے جو ہے وہ بجلی کی جو اشیاء ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تارے بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں سے سکے اور برتن بھی بنتے تھے۔ اس کے علاوہ معدنی نمک جو ہے وہ معدنی دولت جو ہے گھریلو استعمال کے علاوہ کاسٹک سوڈا بنانے اور چمڑا صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ ذخائر اس کے جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے کوہستان نمک میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیوڑا ہے، بہادر خیل ہے اور جٹا کے مقام پر نمک کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سمندر سے جو ہے سمندری پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ چونے کا پتھر یہ سیمنٹ اور شیشہ سازی کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے اور اسے جلا کر چونا بھی بنایا جاتا ہے۔ ذخائر اس کے جو ہے چونے کا پتھر کوہاٹ ہے ہمارے پاس، اس میں جو ہے پیزو ہے، ٹیکسلا ہے، رانی پور ہے اور ہنائی میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ جپسم ہمارے پاس جو ہے مصنوعی کھاد، سیمنٹ اور پلاسٹر آف پیرس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے جو ذخائر ہیں دادو خیل ہے ہمارے پاس، کیوڑا اور ڈنڈوت میں جو ہے مقام پر دریافت ہوا ہے۔ سنگ مرمر ہمارے ملک میں مختلف قسم کی جو ہے اور رنگوں میں دستیاب ہے جو خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ اس کے ذخائر جو ہے ہمارے پاس وہ ملاگوری ہے، نوشیرہ، مردان، سوات اور چنائی کے مقام پہ ہے۔ اسی طرح خندق جو ہے ہمارے پاس وہ بھی گولہ بارود اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلوچستان کے ضلع مردان اور جیکب آباد میں پایا جاتا ہے۔ کوئلہ جو ہے ہمارے پاس اس کی سالانہ پیداوار جو ہے 3.2 ملین ٹن ہے اور اس کا عام استعمال جو ہے اینٹوں کے بھٹوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تھرمل بجلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذخائر جو ہیں وہ کئی جگہوں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس میں مرچ ہے، خوص ہے، شارنگ ہے، ڈکاری ہے، بولان ہے، مکروال ہے، لکاڑا ہے اور اس طرح جو ہے جمپیر شامل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا جو کوئلے کا ذخیرہ ہے ترپارکر کے علاقے میں دریافت ہوا ہے۔ قدرتی گیس جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس قدرتی گیس توانائی کے حاصل کرنے کا سستا اور صاف ستھرا ذریعہ ہے اور پاکستان میں کوئلہ اور تیل کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے قدرتی گیس کی دریافت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ذخائر جو ہیں وہ سب سے پہلے بلوچستان میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے گیس کے ذخائر اوش ہے، زن خیرپور، رانی ہے، ساری ہے، انڈی ہے، کوٹ سارنگ ہے، ٹوک ہے، پیر کھو ہے اور دریا میال اور ضلع کرک میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اسی طرح معدنی تیل جو ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ عالمی سیاست کا جو ہے مرکز بن گئی ہے۔ معدنی تیل پاکستان میں توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کا 45% جو ہے تیل سے پورا کرتا ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 10% تیل پیدا کرتا ہے، باقی 90% جو ہے وہ درآمد کرتا ہے۔ اس کے ذخائر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کوٹ سارنگ ہے، میال ہے، کوٹ ہے، دلیا ہے، آدی کازیاں، ڈگ ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان اور کرسال میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں زرعی پیداوار کی کمی کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے لیے زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیا جو ہے کیے جانے والے اقدامات بیان کریں۔ جواب جو ہے ہمارے پاس ہے زرعی پسماندگی کے اسباب۔ پاکستان میں کل رقبے کا 38% جو ہے قابل کاشت زمین ہے، جس میں 24% جو ہے زمین کو زیر کاشت لائی گئی ہے۔ حالانکہ دریا سندھ کا میدان جو ہے دنیا میں سب سے زرخیز علاقہ سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ملک کا یہ کشادہ میدانی علاقہ کاشتکاری کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ہمارے ملک کی آب و ہوا بھی جو ہے وہ زراعت کے لیے موزوں ہے، پھر بھی پاکستان جو ہے زراعت کے لحاظ سے پسماندہ ہے اور دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان میں زرعی پیداوار کی جو کمی کے اسباب ہیں وہ درج ذیل ہیں۔
قدیم طریقے کاشتکاری ہے ہمارے پاس، یعنی ہمارے کسان کھیتی کے قدیم طریقے اپنائے ہوئے ہیں اور پرانے ذریعہ آلات استعمال کرتے ہیں، اس لیے فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے۔ کمزور مالی حالت ہے جس کے جو ہے زراعت کے پیشے سے منسلک لوگ جو ہے اکثر غریب ہوتے ہیں، مالی کمزوری کے باعث جو ہے پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیکلات، عمدہ بیج اور مشینوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح زمین کی در تقسیم ہے۔ پاکستان میں وراثتی تقسیم کی وجہ سے زمین جو ہے یعنی قابل کاشت رقبہ جو ہے تقسیم کے عمل سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ زمین کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشینی کاشت نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ملک کو مجموعی طور پر نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ قابل کاشت رقبے میں جو ہے کمی ہے۔ زرعی پیداوار کی کمی کی ایک بڑی وجہ جو ہے ہمارے کاشتکاروں کے پاس کاشت کے لیے محدود رقبے کا ہونا بھی ہے۔ فصلی بیماریاں ہیں، بعض اوقات فصلوں کو مختلف قسم کی خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فصلوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ سمتور کا مسئلہ، پاکستان میں سمتور کا مسئلہ بہت خطرناک صورت جو ہے اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 1 لاکھ جو ہے ایکڑ زمین سمتور کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتی ہے۔ زرعی تعلیم کی کمی، زرعی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے زرعی تعلیم سے بے خبری ہے۔ ہمارے زیادہ کسان جو ہے وہ جدید زرعی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ کسانوں کی اکثریت جو ہے زراعت کے لیے پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح پانی کی کمی بھی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں آبپاشی کے لیے دنیا کا بہترین نظام جو ہے نہری نظام موجود ہے، لیکن اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اور فصلوں کو مناسب پانی نہیں مل پاتا۔ بارانی زمین ہے۔ پاکستان میں زیر کاشت رقبے کا 29% جو ہے بارانی ہے۔ اگر بارشیں وقت پر ہو جائیں تو فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں، اگر بارش نہ ہو تو کاشتکار کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ زرعی تحقیق ہے۔ زرعی مسائل پر تحقیق کے لیے مختلف یونیورسٹیوں کی تعداد نہایت کم ہے اور وسائل بھی کم ہے، اور نہ ہی اس مسئلے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات، پاکستان کا وسیع میدانی علاقہ جو بالائی اور زیر دریا سندھ کے میدان پر مشتمل ہے، دنیا کا زرخیز خطہ ہے اور ملک کے دوسرے حصے بھی بہترین پیداوار دیتے ہیں۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ زرعی تعلیم ہے۔ ہمارے پاس حکومت کو زرعی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور ایسے پروگرام شروع کرنا ہوں گے جن میں جو ہے زمینداروں کو زرعی وسائل اور فصلوں کی بیماریوں اور ان سے بچاؤ کے طریقے وغیرہ سکھائے جائیں۔ اس طرح جدید آلات کی فراہمی، بنجر زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے جدید آلات کی فراہمی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مشینی کاشت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح قرضوں کی فراہمی، ہمارے کسانوں کی اکثریت جو ہے غریب ہے، وہ جدید آلات، اعلیٰ قسم کی بیج، کھاد وغیرہ نہیں خرید سکتے۔ اس سلسلے میں حکومت جو ہے زرعی بینکوں کے ذریعے کسانوں کو کم شرح سود پر یا بلا سود جو ہے قرضے دے رہی ہے۔ اچھے بیجوں کا استعمال، زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے اعلیٰ بیجوں کا جو ہے استعمال ضروری ہے۔ زرعی تحقیقی ادارے نئے بیجوں کے اقسام جو ہے متعارف کرا رہی ہے۔ کیمیائی کھاد، بہتر پیداوار کے لیے کیمیائی کھاد کا استعمال انتہائی ضروری ہے اور کاشتکار زیادہ سے زیادہ کیمیائی کھاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ آبپاشی کی سہولت، پاکستان میں زیر کاشت رقبے کا جو ہے 67% حصہ مصنوعی آبپاشی سے سیراب ہوتا ہے۔ نہریں جو ہیں، ٹیوب ویل ہے، کنویں ہیں، تالاب اور بیراج وغیرہ جو ہے آبپاشی کے اہم ذرائع ہیں۔ غیر استعمال شدہ زمین ہے۔ پاکستان میں جاگیرداروں کے پاس جو ہے لاکھوں ایکڑ زمینیں ایسی پڑی ہیں جن پر فصلیں وغیرہ نہیں اگائی جاتی۔ اگر ان زمینوں کو زیر کاشت لایا جائے تو پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ سمتور پر قابو، سمتور کے لیے اسکواپ کا جو ہے منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے زمین کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے۔ زرعی اصلاحات، حکومت پاکستان جو ہے وقتاً فوقتاً زرعی اصلاحات کا نفاذ کر رہی ہے، جس سے کسانوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ سیلاب کی روک تھام ہے، ہمارے پاس نئے ڈیمز بنا کر اور نہروں کی پشتیں مضبوط کر کے کھڑی فصلوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکتا ہے، اور پھر اسی پانی کو ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کریں۔ پاکستان میں جو ہے سال میں 2 مرتبہ زرعی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ موسموں کو جو ہے فصلوں کا موسم کہا جاتا ہے، فصل ربی، فصل خریف۔ فصل ربی جو ہے ہمارے پاس موسم برسات کے بعد اکتوبر نومبر میں یہ فصلیں بوئی جاتی ہیں اور اپریل مئی میں ان فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے۔ ربی کی جو فصلوں میں گندم جو ہے، چنا، تمباکو اور تیل کے بیج وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ فصل خریف جو ہے دوسری فصل کا نام ہے، جو جون سے شروع ہوتا ہے، ستمبر میں یہ فصل کاٹ لی جاتی ہے۔ چاول، مکئی، کپاس، گنا، جوار، باجرہ وغیرہ موسموں کی اہم فصل ہے۔ فصلوں کی اقسام، فصلوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، غذائی اجناس اور نقد آور فصلیں۔ غذائی اجناس میں جو ہے بنیادی طور پر خوراک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں گندم، چاول، مکئی، باجرہ اور دالیں وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس طرح نقد آور فصلیں جو ہیں، یہ فصلیں صنعتی خام مال کا اہم ذریعہ ہے۔ ہمارے کپڑے، چینی، سگریٹ کے کارخانے جو ہیں وہ چلنے کا انحصار جو ہے انہی فصلوں پر ہے۔ ان فصلوں میں تمباکو ہے، گنا اور کپاس وغیرہ شامل ہے۔ گندم یہ اہم اور تقریباً پاکستان کا تمام لوگوں کی جو ہے غذا ہے۔ یہ غذائی فصل پاکستان کے تمام صوبوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ چاول پاکستانی قوم کی پسندیدہ خوراک ہے، خاص کر مختلف تقریبوں میں اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا اچھی قسم کا چاول جو ہے وہ پیدا
کیا جاتا ہے۔ جو ہے ہمارے پاس یہ اہم فصل انسانی خوراک، جانوروں کے لیے چارہ اور خوردنی تیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو ہے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، ہزارہ کے پہاڑی علاقوں، آزاد کشمیر میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ مکئی یہ فصل خریف کی اہم فصل ہے جو عموماً گرم میدانی علاقوں میں بکثرت بوئی جاتی ہے۔ کھانے کے علاوہ اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ فصل جو ہے ہمارے پاس یہ فصل جو ہے ربیع کی فصل ہے، جو گندم سے پہلے لوگ جو کہ آٹے کا استعمال کرتے تھے، لیکن گندم کے استعمال کے بڑھنے کے ساتھ جو کا استعمال جو ہے بہت کم ہو گیا۔ دالیں ہیں، مختلف قسم کی دالیں جن میں سے جو ہے چنا ہے، مسور ہے، مونگ ہے، ماش وغیرہ جو ہے پاکستان کے باہرین علاقوں یعنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کپاس انتہائی اہم فصل اور زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں اور سندھ میں جو ہے پیدا کی جاتی ہے۔ گنے کی جو فصل ہے ان علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے جہاں درجہ حرارت اور پانی زیادہ ہو۔ پنجاب کے وسیع علاقے سندھ اور خیبر پختونخوا میں پیدا جو ہے ہوتا ہے۔ گنے کا رس جو ہے پاکستان کا قومی مشروب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گنے سے گڑ اور چینی بھی بنائی جاتی ہے۔ تمباکو یہ پاکستان کی اہم نقطہ فصل ہے۔ تمباکو کی جو پیداوار ہے 25% پنجاب میں اور 75% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، قومی ترقی میں صنعتوں کا کردار بیان کریں۔ نیکسٹ پاکستان کی چھوٹی اور بڑی صنعتوں کا جائزہ لیں۔ صنعت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سرمایہ دار خام مال اور قدرتی وسائل کی شکل اس طرح بدلتا ہے کہ اس کا فائدہ بڑھایا جا سکے، یہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ منڈی میں زیادہ سے زیادہ قیمت پر جو ہے فروخت ہو سکے اور سرمایہ دار کو منافع حاصل ہو۔ گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں۔ گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ملکی معیشت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان صنعتوں میں قالین بافی، دھات کا کام ہے، حوضری ہے، جفت سازی، کیلوں کا سامان، آلات جراحی، لکڑی کا سامان، پلاسٹک کا سامان، چمڑے کا سامان وغیرہ شامل ہے۔ مجموعی قومی پیداوار میں صنعتوں کا جو حصہ ہے وہ 2.5% ہے۔ بڑے پیمانے کی صنعتیں۔ پاکستان کی بڑی صنعتوں میں ٹیکسٹائل ہے، شکر سازی، خوردنی تیل، گھی ہے، چمڑا سازی ہے، جوتا سازی، کیمیکلز، کھاد بنانے کی صنعت، آئل ریفائنری اور سیمنٹ ہے، مشینری ہے، فوٹوگرافی کی صنعت جو ہے فولاد کی جو صنعتیں ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ قومی ترقی میں صنعتوں کا کردار۔ کسی ملک کی ترقی میں صنعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صنعتوں میں مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں جو ملک کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور برآمد بھی جو ہے کی جاتی ہیں، جس سے قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ معاشی استحکام۔ صنعتوں کے قیام سے لوگوں کو روزگار کے موقع ملتے ہیں جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور معیار زندگی جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ سیاسی اور فوجی قوت۔ صنعتی ترقی سے سیاسی اور فوجی قوت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے دفاعی نظام کو مضبوط تر بنا سکیں گے۔ طبی اور تعلیمی سہولیات۔ معاشی استحکام کی وجہ سے ہم طب و تعلیم میں جدید رجحانات اور تحقیق کو جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں اور عوام کو یہ سہولتیں جدید انداز میں مہیا کر سکتے ہیں۔ روزگار کا مسئلہ۔ صنعتی ترقی سے لوگوں کو روزگار کے موقع ملتے ہیں اور بے روزگاری میں جو ہے خاتمہ ہوگا۔ معیار زندگی۔ صنعتی ترقی سے لوگوں کی معیار زندگی بلند ہوگی اور مقدار کی بجائے جو ہے معیار پر توجہ دیں گے، کیونکہ ان کی روزمرہ استعمال کی چیزیں جو ہے ملکی کارخانوں میں بنے گی جو سستے داموں بازار میں دستیاب ہوں گی۔ خام مال کا استعمال۔ صنعتی طریقے سے ملک میں موجودہ خام مال کا بہترین استعمال ہوگا اور ان کا فائدہ بڑھے گا۔ ملک کا وقار۔ صنعتی ترقی ملک کے لیے جو ہے نیک نامی اور شہرت کا باعث بنتی ہے۔ ذرائع توانائی سے کیا مراد ہے؟ توانائی کے ذرائع جو ہیں وہ تفصیل میں بیان کریں۔ موجودہ دور میں وہ ملک زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہوتا ہے جن کے پاس توانائی کے وسائل اور ذرائع جو ہے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے ہمارے پاس درج ذیل ہیں ترمل اور جو ہے پن بجلی۔ بجلی جو ہے ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ بجلی کی وجہ سے ہمارا کاروباری زندگی چلتا ہے۔ بجلی کی غیر موجودگی میں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ضلع پار کر کے کوئلے کے کان کے قریب ایک ترمل بجلی گھر بنایا جا رہا ہے، لیکن اس طریقے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی سے جو ہے پیدا کی جانے والی بجلی کو پن بجلی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی 30% جو ہے اب بجلی جو ہے ابھی ذخائر سے پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے پاور ہاؤس جو ہیں تربیلا ہے، منگلہ ہے اور واسک درگئی غازی بروتا میں ہیں۔ گیس بھی جو ہے توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان میں گیس پہلی مرتبہ سوئی کے مقام پر جو ہے وہ دریافت ہوئی۔ اسی طرح گیس کا استعمال ہے، گیس کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، بڑے بڑے کارخانوں کو بھی اس کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ گیس ترمل بجلی گھروں، کارخانوں، گاڑیوں وغیرہ کے چلانے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مصنوعی کھاد کے کارخانے بھی گیس سے چلتے ہیں۔ کوئلہ ہے اہم معدنیات اور توانائی کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں وسیع مقدار میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ تر میں جو ہے کوئلے کے ذخائر کا اندازہ 175 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ پیٹرولیم ہے، اسی طرح موجودہ ترقی کا سارا دارومدار پیٹرول پر ہے اور پاکستان میں پیٹرول کی پیداوار جو ہے ضرورت سے بہت کم ہے۔ ذخائر پاکستان میں اٹک، راولپنڈی، جہلم، زیرہ، غازی خان ہے۔ بدین کے ضلعوں میں تیل کے ذخائر جو ہے موجود ہیں۔ کراچی، ہب، ملتان اور راولپنڈی میں جو ہے وہ تیل صاف کرنے کے کارخانے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح شمسی توانائی ہمارے پاس سورج جو ہے نہ ختم ہونے والا ایک ذریعہ ہے اور گیس تیل اور کوئلے کے بڑھتے ہوئے استعمال سے موجودہ ذخائر جو ہیں وہ ناکافی ہیں، تو اس وجہ سے شمسی توانائی کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے شمسی توانائی کو شمسی سیل میں جمع کر کے کیلکولیٹر اور گاڑیاں اور ریڈیو چھوٹی گاڑیوں میں جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں، جو ہے
چلائی جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے شمسی بٹیوں میں جو ہے بڑی جسامت کے آئینوں میں استعمال کر کے سورج کی شعاؤں کو جو ہے بوائلر پر مرتکز کر کے برقرارات کی طاقت سے بڑی مشینیں جو چلائی جاتی ہیں اور بجلی پیدا کی جاتی ہے. پاکستان میں شمسی توانائی کے چلنے والا ایک چھوٹا پاور ہاؤس جو ہے اوکھاڑا میں کام کر رہا ہے. جوہری توانائی ہے. کراچی میں جو ہے جوہری توانائی کا بجلی گھر قائم کیا گیا ہے جس میں جو ہے 137 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے. یہ ایٹمی بجلی گھر چشمہ کے مقام پر قائم ہے جس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ تقریباً 300 میگا واٹ جو ہے. اسی مقام پر ایک اور بجلی گھر ایٹمی بجلی گھر جو ہے زیر تعمیر ہے. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے جوہری توانائی کے فروغ کے لیے تندہی سے کام کر رہا ہے. جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے تفصیلی سوالات دیکھے باکسوم کے. ٹھیک ہے، آپ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.